بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آج ایک بار پھر خصوصی ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں محمد قاسم نسیم صاحب۔ آپ کالم نگار ہیں، مصنف ہیں اور ایک گلگت بلتستان کے انٹرنیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں، کشمیر ایشوز کے حوالے سے بڑی گرپ ہے ان کی اور دانشور ہے۔ اور اس کے علاوہ 2009 میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی حکومت پاکستان نے انہیں نوازا جا چکا ہے اور ابھی سکردو پریس کلب کے صدر بھی ہیں۔ آج ہم جس ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں قاسم نسیم صاحب کے پاس، وہ ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے تفصیلاً۔ اور آج کے پروگرام میں ہم یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا تعلق کیا ہے اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے گلگت بلتستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے ماضی میں، اور اس کے علاوہ سی پیک کے آنے کے بعد گلگت بلتستان کی جو جغرافیائی جو اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کے سیاسی طور پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے سی پیک گلگت بلتستان کے پالیٹک کے اوپر، تو اس وجہ سے تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے انٹرویو کا اہتمام کیا۔ اچھا سر، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا سیاسی اور تاریخی کوئی تعلق ہے؟ اگر تعلق ہے تو اس تعلق کی وجہ سے گلگت بلتستان کی تاریخ اور سیاست میں کچھ امپیکٹس پڑ چکے ہیں ماضی میں؟ جی ایسا ہے کہ جب سے گلگت بلتستان کی تاریخ دستیاب ہے، یہاں پر جو مقامی حکمران ہیں ان کی حکومت رہی ہے، اور 1840 میں بلتستان کے اوپر اور 1842 میں پھر گلگت سائڈ پہ ڈوگرے آئے، اور وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر یہاں انہوں نے حکومت کی، لیکن یہاں کے لوگوں نے ڈوگروں کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا، جس کو پولیٹیکل ٹرم میں جس طرح لیجیٹیمیسی کہتے ہیں، ان کو اس حکومت کی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں تھی، لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے رہے۔ یہاں تو 2 سال بعد ہی 1842 میں بغاوت ہو گئی تھی، راجہ حیدر خان اماچا کی قیادت میں بغاوت کامیاب ہوئی، پھر دوبارہ یہاں پہ حملہ ہوا، یہ سلسلہ چلا 108 سال یعنی 1948 تک۔ 1948 میں یہاں کے لوگوں نے ڈوگروں کے خلاف بغاوت کی۔ سب سے پہلے گلگت شہر آزاد ہوا، وہاں ڈوگرا گورنر کو گرفتار کیا، وہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ پھر نومبر 1947 کو پھر ہوتے ہوتے یہ جنگ یہاں بلتستان تک آئی، بلتستان سے آگے زانسکر لداخ تک کے علاقے ہمارے لوگوں نے فتح کیا۔ اگر ماضی میں بلتستان کب آزاد ہو گیا؟ 14 اگست 1948 کو، جو پاکستان کا قومی آزادی ہے اس سے ٹھیک 1 سال بعد ہوا ہے۔ یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ذریعے 14 اگست کیا گیا ہے یا نہیں، وہ جنگ کے حالات جس طرح گلگت آزاد ہوا، پھر انہوں نے بونجی کی جانب رخ کیا، تو یہاں ہمارے جو گیٹ وے ہے بلتستان کا رندو کے راجہ نے اس وقت ہمارے ہیرو کرنل حسن خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ نے گلگت کو آزاد کیا ہے، بونجی میں ابھی جنگ چل رہی ہے، تو مہربانی کر کے آپ لوگ توجہ بلتستان کی جانب بھی دے دیں، یہاں کے علماء، زعماء، اکابرین، سرکردگان سارے تیار ہیں ڈوگروں کے خلاف بغاوت کے لیے، تو آپ لیڈ لے لیں، ہم جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس خط کے جواب میں پھر کرنل مرزا حسن خان صاحب نے یہاں پر ٹروپس بھیجی کرنل احسان علی کی قیادت میں۔ پھر بڑی لمبی کہانی بار لوگ پورا یہ جنگ لگی رہی، اور ہر دن کی اہم ترین کاروائیاں ہوتے ہوتے یہ حسن اتفاق ہے 14 اگست 48 کو ہی یہاں جو چھاونی ہے سکردو میں وہ فعال ہوا، اور یہاں پر بھی پاکستان کا پرچم لہرایا، لیکن جنگ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ یہاں سے پھر آگے تھورگو پڑی کا مارکا ہے، پھر مہندی آباد ہے، پھر آگے کرتے کرتے لداخ کارگل تک کے علاقے ہمارے لوگوں نے فتح کیا تھا، گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے اور مقامی لوگوں نے، لیکن عین وقت میں کمانڈ کی تبدیلی ہو گئی۔ کرنل مرزا بریگیڈیئر اسلم صاحب تھے، ان کی جگہ کوئی کرنل جیلانی صاحب آ گئے۔ کمانڈ کی تبدیلی کے بعد انہوں نے پھر ریٹریٹ کا حکم دیا، اور جتنے علاقے ہم نے فتح کر کے کارگل کے اندر ہم پہنچے ہوئے تو وہ سارے ریٹریٹ کرتے ہوئے موجودہ LAC تک آئے۔ اچھا، تو مسئلہ کشمیر کا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم ضرور جو ہے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ مسلح جنگ تقریباً 108 سال 1840 سے 1947-48 تک، تو یہ لگ بھگ 108 سال بنتے ہیں۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے دور، ہری سنگھ یہ سب سے اینڈ میں تھا، پہلے سے گلاب سنگھ تھا، گلاب سنگھ کے دور میں جو ہے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور ہری سنگھ کے دور تک۔ اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے بھی بغاوت یہاں پہ ہوئی،
اس کے بعد ان 108 سالوں میں تو انہوں نے ظلم، جبر اور بربریت کی انتہا کر دی جس طرح آج مقبوضہ کشمیر کی صورت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے دل سے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ جو ہی حالات سازگار ہو گئے 47 میں ان کے خلاف پھر بغاوت ہو گئی، اور باقاعدہ مسلح جنگ کے نتیجے میں جب ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے تو اگر کچھ عرصہ ان کا حصہ رہے بھی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس ریاست جموں و کشمیر سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے۔ ڈس ایسوسیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کا اعلان ہوا ہے، اور یہ گلگت شہر کے جو الحاق ہے وہ ٹیلی گرام، خطوط، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا وہاں سے حکومت پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ۔ وہاں سے پھر جو پولیٹیکل ایجنٹ آیا سردار عالم خان پہلا، یہ خطوط کس نے لکھے تھے سر یہ پاکستان کو؟ یہ ایسا ہوا 1 نومبر 1947 کو جب گلگت آزاد ہوا تو اس کو باقاعدہ ایک علیحدہ آزاد مملکت کا سٹیٹس دے دیا گیا، اسلامی جمہوریہ گلگت کے نام، اور اس کے لیے انہوں نے ایک گورنمنٹ تشکیل دی۔ شاہ رئیس صاحب اس کے سویلین پریزیڈنٹ تھے، اور ایک ملٹری کابینہ ان کی تشکیل دی گئی جس میں حسن خان صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جتنے بابر صاحب اور دوسرے جتنے ملٹری لیڈنگ پرسنالٹیز تھے وہ سارے اس کا حصہ تھے۔ اس گورنمنٹ نے پھر ٹیلی گرام بھیجا گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ تو سر آپ نے خود پڑھا ہوگا شمشیر سے زنجیر پر تو کہیں یہ مینشن نہیں کرتا ہے حسن خان کی ہم نے اس طرح پراپر حکومت پاکستان کو کچھ لیٹر لکھے، وہ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہونزا کو اور نگر کے راجہ نے کیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی وہ فرسٹ فیز میں گلگت کیونکہ 1 نومبر کو آزاد ہوا تو ادھر سے ٹیلی گرام خطوط گئے، اس کے جواب میں وہاں سے انہوں نے انتظامی آفیسر بھیجا اور عملاً جو ہے پاکستان کا الحاق ہو گیا۔ اور جو آپ بات حسن خان یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ کر یہاں حکومت کریں اور پراپر پاکستان شامل ہونا چاہتے تھے، تو پھر یہ اسٹیٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا جب کچھ ہوا حسن خان صاحب بونجی میں تھے، وہاں جنگ میں مصروف تھے۔ ادھر ان کے علاوہ بھی یہ ساری مثلا جس رات کو یہ فعال ہوا اس دن بھی حسن خان صاحب نہیں تھے، بابر صاحب کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا۔ اور جو ہی گلگت آزاد ہوا انہیں خدشہ تھا کیونکہ مین جو ان کی کمپنی تھی آرمی کی 6th انفینٹری جموں اینڈ کشمیر وہ بونجی میں تھی، تو وہاں سے یعنی دوبارہ وہ ہو سکتا تھا کہ وہ دوبارہ کنٹرول سنبھالے سارے گورنمنٹ کا، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے مین جو ہمارے قیادت تھے وہ جو 14 نومبر تک ایز اے اسٹیٹ گلگت رہا ہے، یہ حقیقت رہا ہے، یہ دنیا کے نقشے پہ آزاد جمہوریہ گلگت کے نام سے رہا ہے۔ اور 16 نومبر کو یہ وہاں سے سردار عالم خان صاحب آئے۔ تو یہ جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں گلگت بلتستان کے، یہ تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پراپر الحاق پاکستان کے حوالے سے نہ کوئی ڈاکومنٹس ہیں نہ کوئی پروف ہے، یہ پھر کیا؟ یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، فرسٹ فیز تو یہ ہو گیا ٹیلی گرام اور خطوط کے نتیجے میں ہو گیا۔ دوسرے مرحلے جواب کس نے دیا گلگت سے؟ میں آپ کو حسن خان کی ٹیم نے دیا ہے یا راجے نے دیا ہے؟ کیونکہ راجے بھی اس کا تو انفلوئنس زیادہ ان کا بھی، راجے شامل تھے اور شاہ رئیس خان خود راجہ ہے، راجہ فیملی سے ہے، نگر کی فیملی ہے، اور وہ پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا اسی اثر رسوخ کی وجہ سے اس کو، اور مل جل کے انہوں نے یہ لیٹرز لکھے، پیغام بھیجا، وہاں سے اس کا جواب آ گیا۔ یہ مسٹر براؤن کا کردار تو نہیں ہے اس میں؟ مسٹر براؤن کا کردار ایسا ہے جب بغاوت کا انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہمارے گلگت اسکاؤٹس اور یہ 6th انفینٹری جموں اینڈ کشمیر کے مسلم افسران نے کہ اب ہم نے جو ہے انقلاب لانا ہے اور ڈوگروں کے خلاف یہ بغاوت ہم نے کرنی ہے۔ اس میٹنگ کی رازداری اس نے بھی کی، براؤن نے بھی۔ اچھا، اس نے یعنی اس بات کو لیگ آؤٹ نہیں کیا اور یہ لائل رہا آخر تک۔ انقلاب جو آ رہا تھا اس کے راہ میں اس نے روڑے نہیں اٹکائے، یا اس کے حالات فیور میں نہیں تھے، یا اس نے دل سے ایسا سوچا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو راجے تھے ہونزا اور نگر کا راجہ حسن خان کے حق میں تھے کہ ایز اے اسٹیٹ بنانا گلگت بلتستان کو؟ بالکل، یہ آزادی کے حق میں تھے، اور اگلے دن ایز اے اسٹیٹ گلگت بلتستان ایز اے اسٹیٹ نے آزادی وہ چاہتے تھے آزادی ہو، لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر کروں، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں ہنزا نگر یہ بالکل آزاد ریاستیں تھیں، وہ باجگزار تھیں ان کے ڈوگروں کے۔ یہاں گلگت، سکردو اور استور ان علاقوں میں تو باقاعدہ ان کی اپنی ڈائریکٹ عملداری تھی، وہاں ہنزا اور نگر میں ان راجاؤں کے ذریعے وہ حکمرانی کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں سر، وہ وایا راجا جو ہے ان کو اپنا ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہنزا اور نگر اور دیگر جو راجے تھے گلگت ایریا کے، تو کیا وہ حسن خان کی جو آئیڈیالوجی تھی، جو تھنکنگ تھی، اسی حساب سے ایز اے اسٹیٹ گلگت کو رکھنا چاہتے تھے یا پھر پاکستان کے الحاق؟ میں جو سمجھ سکا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے وہ ڈوگروں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق، تبھی تو کیا حسن خان بھی یہی چاہتے تھے؟
حسن خان صاحب کے حوالے سے وہ کتاب کے اندر بھی میں نے کئی جگہوں پہ تضاد پایا. آزادی تو وہ بہرحال چاہتے تھے, پاکستان سے الحاق یقیناً وہ چاہتے تھے. ہمارے یوسف حسن آبادی صاحب نے پرسنل ان کا انٹرویو کیا ان کی اپنے حیات میں کرنل حسن خان صاحب سے, اور ان سے سوالات کیے تو انہوں نے کہا جی ہم پھر وہی بات تھی, میں بونجی میں مصروف رہا, ادھر رہا ادھر رہا, اس وجہ سے وہ الحاق کے دستاویز مرتب کرنے میں جو ہے میں خود نگرانی نہیں کر سکا. نہیں تو الحاق کے حق میں وہ خود بھی تھے. ان کے اپنے انٹرویو سے یہ اردو ڈائجسٹ میں ان کو بہت ہی تفصیلی انٹرویو 70s میں چھپا ہے, لیٹ 70s یا ارلی 80s میں, اس میں بھی انہوں نے یہ ساری بات کی ہے کہ ہم آزادی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. اور یہ سارا ان کو بیکنگ ان کے ساتھ تعاون سارا تھا یا راجاز کی ہی تھی. تو سر اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا ڈیرا جیل؟ وہ بعد میں پھر وہ الگ سے کہانی ہے, وہ سارے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو الحاق والی چیز کلیئر کروں. پہلا جو ہے وہ یہ ٹیلی گرام خطوط کے نتیجے میں پاکستان کو نمائندہ آیا. پھر 29 نومبر کو اچھا پھر یہاں سے یاسین غزر اچھا جو حنزہ نگر ان سب کے والیان نے ٹیلی گرام اور خطوط بھیجے قائد اعظم کو کہ میں اپنی ریاست سمیت آپ سے الحاق چاہتا ہوں. اس کے بعد والی حنزہ, والی نگر, والی غزر یاسین نے وہ خطوط اس کتاب راجاؤں نے وہ خطوط کا عکس بھی اس کتاب میں ہم نے دیا ہوا ہے. آپ سر کی یہ بک پڑھ سکتے ہیں, گلگت بلتستان اور مسئلہ کشمیر کے, بہت زبردست کتاب ہے. اسی وجہ سے ہم اویلیبل نہیں ہے ابھی جو ہے اس کا میں لگا ہوا ہوں, انشاءاللہ دسمبر تک اس کا نیو ایڈیشن ریوائزڈ ایڈیشن آئے گا جو اس سے 3 گنا زیادہ ہے. اچھا سر پھر میں آپ کو بعد میں کلیئر کروں. پھر حنزہ اور نگر کے ہمارے راجہ صاحبان باقاعدہ وہاں اس وقت تو خیر کراچی میں دارالحکومت تھی, KPK سے ہم منسلک تھے ریاست سرحدی صوبے سے, تو وہاں جا کے ہائر اتھارٹیز سے ملاقات کی. باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ الحاق کے دستاویز مرتب ہوئے ہیں. اچھا وہ الحاق کے دستاویز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ریاست حنزہ, ریاست نگر, ادھر سے ہمارے راجگان نے والیان نے دستخط کیے, ادھر سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خود دستخط کیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے دار تانگیر اور دیامر کا علاقہ آتا ہے, وہ 1951 میں آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان جو گلگت میں متعین پولیٹیکل ایجنٹ تھا اس نے دستخط کیا. اور وہاں جو ان کے اپنے یہاں تو ہم نمبردار کہتے ہیں, وہاں شاید وہ جسٹرو کہتے ہیں, جو ان کے سارے جسٹران ہیں ان کے کسی کے دستخط کہیں کسی کا انگوٹھا ہے. تو اس طرح مختلف مراحل میں. تو یہ حسن خان صاحب بعد میں حکومت پاکستان سے نالا نظر آتا ہے اپنی کتاب میں بھی, شمشیر سے زنجیر میں, تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں بلتستان میں ایک ہیرو ابھی بھی زندہ ہے جو پدم میں تھا. یعنی انڈیا پاکستان بننے کے بعد پارٹیشن کے 7-8 مہینے تک یہ لوگ اندر ڈٹے رہے انڈین ہیلتھ کشمیر میں. انہوں نے مورچہ نہیں چھوڑا, سارے علاقے انہوں نے فتح کیا تھا. بعد میں انہیں ہار شار لگا کے یہاں لایا گیا اور آج تک وہ زندہ ہیں. کسی تقریب میں ان کو بلانا تو چھوڑیں, کوئی اعزاز, کوئی چیز, کوئی حوصلہ افزائی ان کی نہیں ہوئی. محمد امین, کل جو آپ حضرت صاحب کا انٹرویو کریں, ان کے ہمسائے میں ان کے عزیز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اب اس روشن صدی میں آج تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہے, میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں ہیں. پہلے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی معلومات کی کمی تھی, یہ بھی بہانہ کر سکتے تھے جی وہاں گلی بلتستان پہنچنا بڑا مشکل تھا, کوئی سڑک کی ایکسیس نہیں تھی. آج تو 35 منٹ کی فلائٹ پہ یہاں آ سکتے ہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا ہیرو یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور کوئی کسی سرکاری تقریب میں کوئی 14 اگست یوم دفاع یوم آزادی کے موقع پر ان کو گارڈ آف آنر دیا جا سکتا ہے, ان کو بلا کے مہمان خصوصی بٹھایا جا سکتا ہے, جن کی وجہ سے سارے خطے آزاد ہوئے. یعنی آپ کو حسن خان صاحب کی بھی شکایتیں اسی سے ملتی مطلب وہ مقام نہیں ملا, وہ مقام نہیں ملا جو ان کو پلیٹ میں رکھ کے آپ نے جو آزادی دی تھی اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا ہے. اس سے بھی زیادہ ہے. شاہزغم کا علاقہ دوسرے تیسرے علاقے لگائے, 28,000 مربع میل سے بھی زیادہ علاقہ ہم نے آزاد کر کے بغیر شرط کے. یہ ہے نا, تو اب ایون دن کہ ہم تو کہتے ہیں نا آج بھی دار تانگیر میں جو ہے ایجوکیشن ریشو کم ہے. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں, وہ اتنے باشعور لوگ تھے. 1951 میں انہوں نے الحاق کیا, لیکن انہوں نے اپنی شرائط پھر بھی لکھ دی ہے. بالکل پولیٹیکل اتنے اگر ان کو آگاہی نہیں تھی تو, لیکن اپنے جنگلات ان کے قبضے میں رہیں گے, دوسری تیسرے بہت ساری چیزیں, اور دیگر زمینیں جو ہیں وہ آج دیکھیں ہمارے لینڈ ریفارم کمیشن بنا, 9 اضلاع میں جا کے انہوں نے کہا جی کہ 30% جو ہے پبلک کو چھوڑیں گے, وہ گورنمنٹ کو دے دیں گے, 70% پبلک کو دے دیں گے. لیکن جب دیامر میں پہنچ رہے ہیں ہمارا تو ایگریمنٹ ہے, زمینیں ہمارا تم کدھر سے 1 انچ ہم تمہیں دے دیں. اسی بات پہ جا کے یہ سارے لینڈ ریفارم کا ساری چیزیں دڑام سے گر گئی, اور پچھلی گورنمنٹ قابل تعریف کر کے نکل گئے دیامر کے لوگ. اچھا سر, یہ پاکستان اور گلگت بلتستان کا کوئی تاریخی شواہد ڈاکومنٹس میں کوئی تعلق ہے, کوئی ریلیشن ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کا؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, حنزہ نگر ان کے باقاعدہ تحریری الحاق نامے ہیں, ہمارے دار تانگیر کے الحاق نامے موجود ہیں, اور گلگت اور بلتستان کا تو
ٹیلی گرام خطوط اور اسی کے ذریعے یہ ہوا ہے، اور انہی ڈاکومنٹس کے بیس پہ جو ہے پاکستان. ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو تو الگ جھنڈا دے رہے ہیں، وہاں الگ صدر دے رہے ہیں، الگ وزیر اعظم دے رہے ہیں. گلگت بلتستان میں وہی شناخت کارڈ ہمارے جیبوں میں جو پنجاب کے پاس ہے، سندھ کے پاس ہے، KPK کے پاس ہے، جو بلوچستان کے پاس ہے. اور وہی سٹیزن شپ ایکٹ 1951 جو پاکستان کے 4 صوبوں میں لاگو ہے وہی GB میں لاگو ہے. آپ کا اور میرا پاسپورٹ سیم ہے، آپ کا اور میرا پاکستان کی 4 صوبوں کے لوگوں کے ساتھ شناخت کارڈ سیم ہے. جبکہ آزاد کشمیر کا جھنڈا الگ ہے، صدر الگ ہے، وزیر اعظم الگ ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اچھا سر، ہمارے اتنا اثر رسوخ کدھر سے آ گیا کہ جی ہم ڈسپیوٹڈ ہوتے اور ہم جو ہے شناختی کارڈ گورنمنٹ پاکستان کا رکھے. سٹیزن شپ ایکٹ یہاں پہ جو آپ کے اور میرے ڈومیسائل مطلب یہ کہ یہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری نہیں ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بہرحال اس میں پھر وہی بات آتی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی بنتی ہے ان کے اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ میں. تو ہمارا اسٹیٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم GB کو فی الحال ایک مصلحت کے تحت ٹل دی سولوشن آف کشمیر ایشو ایک خاص اسٹیٹس میں رکھیں. اور اس میں بھی میں کھل کے بات کروں کہ استصواب رائے اگر ہوتی ہے تو یہاں کی جو 15 لاکھ آبادی ہے انہوں نے اپنے ووٹ ڈالنا ہے استصواب میں. تو اسی ایک کام کے لیے اس کو روکا ہوا ہے. ادروائز آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے دیکھیں، آپ پاکستان کا حصہ ہے. آپ سٹیزن شپ ایکٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ پاکستان کا حصہ ہے. آپ الحاق نامے اٹھا کے دیکھیں، آپ اسٹیٹ آف پاکستان کا حصہ ہے. سب سے بڑی بات 48 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں عملاً آپ فیڈرل کے زیر انتظام ہیں اور فیڈرل کے زیر انتظام رہے ہیں جب تک ہمارے سیلف گورننس آرڈر 2009 میں ایک الگ آئیڈینٹی دی گئی. تو ادر پروونس کی طرح آپ کو بھی گورنمنٹ ایف GB ٹھیک ہے وہ دیا گیا ہے. آزاد کشمیر سے بالکل مختلف ہے. مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے جو سٹیٹس کو چینج کیا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر کشمیر جو ایشو ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو اب کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ انٹرنیشنل لیول کی میں اگر بات کروں تو یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب ایک مسئلہ ہے کشمیر ایشو. اور سیکیورٹی کونسل نے بھی، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے بھی کئی ایک قراردادیں پاس کی ہیں استصواب رائے کراؤ. اب انڈیا ان 72 سالوں میں آج کراتا ہوں کل کراتا ہوں، یہ حالات سازگار دیں وہ حالات سازگار کرتے کرتے یہ 72 سال نکالے. اب جا کے وہ اقوام متحدہ کی ان ساری قراردادوں کی خلاف ورزی میں اگر جا کے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرتے ہیں، اس کو انڈین یونین کا حصہ بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اقوام متحدہ کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے بھارت کی جانب سے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لاز کی بھی خلاف ورزی ہے. لہٰذا پاکستان کا آپ نے پوچھا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ لوگوں کو کہیں جی آپ کھڑے ہو باہر آ جائیں. یہ میرے سامنے یہ فرضی چیزیں ہیں، یہ صرف نمائشی چیزیں ہیں. اگر کرنا ہے تو آپ کو UNO ہی سے رابطہ کرنا ہوگا، وہاں پہ لابنگ کریں، زیادہ سے زیادہ ممالک کو آپ اپنے فیور میں لے آئیں، زیادہ سے زیادہ ممالک کو یہ قائل کرائیں کہ یہ اقوام متحدہ کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے. وہاں پہ اگر ایک پوری ہم آواز ہو کہ کچھ ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص جن کے پاس ویٹو پاور ہے، فورن آفس کو صحیح کام کرنا ہماری اس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور UNO کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، وہاں سے ان کے خلاف آواز ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ان پہ دباؤ ڈالے. ٹھیک ہے. اچھا سر، تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے اکثر ایک لالی پاپ دیتی ہے عوام کو کہ ہم آئیں گے تو آئینی صوبہ گلگت بلتستان کو بنایا جائے گا، اور ہم آئیں گے تو کنفرم آئین میں شامل ہوں گے، یہ وہ تمام چیزیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اپنا موقف کو برقرار رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا ایک خاص مصلحت کے لیے اس کو روکا ہوا ہے. تو ابھی انڈیا نے جب یہ سارا صورتحال تبدیل کیا ہے تو اس میں پاکستان بھی اس کا جواب یہ دے سکتا ہے. آپ کے پہلے سوال سے بھی یہ مربوط ہو جاتا ہے. انڈیا کو ایک زوردار جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو آئین کا حصہ بنائیں، اس کو صوبہ بنائیں، لیکن کشمیر ایشو ہمارے اپنے شہ رگ سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہے. جس طرح بابا قوم نے کہا کشمیر ہمارا شہ رگ ہے، تو اس حوالے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو عبوری صوبہ بنا سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے، مثلا 1963 میں ایوب خان کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے. یہ چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر ایگریمنٹ ہوا پاکستان کا، اس میں یہ ہمارے شخصگم کا یہ سارا علاقہ، کافی سارے علاقہ ادھر ادھر انہوں نے کیا. بھارت نے اس وقت بھی اعتراض کیا، بھی دیا گیا گلگت بلتستان. جی ہاں وہی نا، وہ تو میں بتا رہا ہوں. وہ بھارت نے اعتراض کیا تو بعد میں ایک لائن کو اس میں اضافہ کیا، کہا جی کہ یہ بارڈر ایگریمنٹ جو ہے ہم اس کو ریوزٹ کریں گے جب کشمیر ایشو سیٹل ہوگا، سیٹلمنٹ کے مرحلے پہ آئے گا. تو یہی چیز ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ عبوری صوبہ بنائیں، ان کے محرومیوں کو خاتمہ کریں. جو ہماری نئی حصہ بنا کے بنا سکتے ہیں، لیکن لفظ ایک عبوری لگا کے
کہ اگر کشمیر کے مسئلے کے حل کے موقع پہ کوئی اس طرح کی ضرورت پڑتی تو اس کو ہم پھر عبوری لگانے کے بعد تو شیپ چینج ہوگا نا تھوڑا؟ نہیں ہوگا. آپ وہی آئینی صوبہ اور عبوری ایک ہی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک ہی ہے, صرف ایک جو ہے دم چھلا اس کے ساتھ عبوری کا آپ نے لگانا ہے, باقی آئین کو ایکسٹینڈ کیے بغیر عبوری صوبہ بن بھی نہیں سکتا. اچھا سر, پاکستان کے آئین کو ہی ایکسٹینڈ کرنا. اچھا سر یہ بتائیں کہ سی پیک کا گلگت بلتستان میں آنے کے بعد جی اکثر گلگت بلتستان کو پاکستان کا ماتھے کا جمر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ سی پیک ہے, اور سی پیک پاکستان میں آنے کے بعد گلگت بلتستان کی جغرافیائی جو اہمیت تھی اس میں ایک اضافہ ہو چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کی سیاست میں سیاسی طور پر کچھ ڈیولپمنٹس کچھ خاص ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں ایسا ہے, سی پیک کا گیٹ وے گلگت بلتستان ہے, ٹھیک ہے نا. تو انٹرنیشنل ابھی اس میں پہلے تو چائنا اور پاکستان کے حد تک تھا, ابھی بڑی دنیا انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. ون بیلٹ ون روٹ کا کنسیپٹ وہ دے کے کئی سارے ممالک کو, وہ کرنے کی صورت میں یہ جو ہے انٹرنیشنل ہب بنے گا جی بی. لیکن پھر وہی گھوم پھر کے بعد وہیں پہ آتے ہیں, ہمیں گلا پھر اپنی گورنمنٹ سے ہے کہ جس طرح کا گیٹ وے یہ بننے جا رہا ہے, جتنا پوٹینشیل جی بی میں ہے اس حساب سے سی پیک میں جی بی کو وہ شیئر نہیں مل رہا ہے. نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے اکنامک زونز بن رہے ہیں, نہ یہاں پہ آپ کے کوئی ڈرائی پورٹ وغیرہ چیزیں بن رہی ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی جن سے ڈیولپ ہو وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے. اب جس طرح جو گلگت میں 2-3 سال پہلے بہت بڑی ایک ملکی سطح کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارے لیڈرشپ نے کہا تھا ہمیں سوائے کنٹینر کی دعاؤں کے ہمیں پاس کچھ جنگلہ لگا کے آپ اس کو بند کر کے لے کے جا رہے ہیں. ٹائر پنکچر کی سہولت بھی آپ جا کے حویلیاں میں اگر دے رہے ہیں تو کنٹینر جا کے وہاں ناجی صاحب نے کہا تھا کہ ہم روڈ میں بیٹھ کے صرف اور صرف وہی ہوگا. لیکن پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر ڈیو شیئر جی بی کو دے دے, اس کو واقعی میں اگر گیٹ وے کے حساب سے اس کو ڈیولپ ہونے کا موقع دے دے تو یہ انٹرنیشنل ہب بنے گا, یہاں کے بزنس کے مواقع بھی بنیں گے اور یہاں کی سیاست بھی یقینی بات ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ میٹر کرے گا پھر. بالکل. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس شناخت نہیں ملنے کی وجہ سے پراپر گلگت بلتستان کو یوتھ کے اندر جو ہے کافی کچھ ایک جذبہ پایا جاتا ہے اور لاوا پک رہا ہے, اگر ہم ایکسیپٹ نہ کریں تو بھی یہ حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. تو یہ شناخت اس طرح ہی نہ ملنا, اسی طرح رہنا, بغیر شناخت گلگت بلتستان کو رکھنا, آپ نے بھی فیل کیا ہوگا زندگی کے کافی عرصہ آپ گزار چکے ہیں, تو اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور گلگت بلتستان کے لیے؟ دیکھیں جس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں تبدیلی آ رہی ہے, جس طرح ہمارے ہمسائے میں کشمیر کی صورتحال تبدیل ہو رہے ہیں, ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب جی بی کے حوالے سے زمینی حقائق کا جائزہ لے کے کوئی فیصلہ کرے. بھائی زمینی حقائق یہ ہے کہ انہوں نے اتنے شہداء دے کے اپنے خطے کو آزاد کیا ہے اور بغیر کسی شرط شروط کے آپ کے ساتھ الحاق کیا ہے. اس کے بعد جتنے جنگیں آئی ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی ہمارے کیونکہ حقوق نہیں ملا لہٰذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. دوسروں قومیتوں سے بڑھ چڑھ کر یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے استحکام کے لیے اور سلامتی کے لیے. اب وقت کا تقاضا ہے کہ وہ اس زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے قومی دھارے میں لائے, آئینی اس کا حصہ بنائیں. بزرگوں نے تو پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور پاکستان کے سوا ان کے ذہنوں میں کوئی آپشن نہیں تھا, لیکن جو ابھی جو نوجوان طبقہ ہے وہ ملک کے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے انٹریکشن ہے, وہاں وہ دیکھتے ہیں چاروں صوبوں میں ایسی بھی تنظیمیں ہیں جو تمام تر حقوق سے بہرمند ہونے کے باوجود بھی عجیب و غریب نعرے وہ لگاتے ہیں, بہت ساری چیزیں یعنی کسی چیز سے وہ مطمئن نہیں ہیں. تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, پھر ہم کس حوالے سے اتنے زیادہ مطمئن ہیں؟ اس طرح کے سوالات اب اٹھنے لگے ہیں. تو یہ سوالات ابھی تو چنگاری کی طرح ہے, یہ بہت بڑا شعلہ بننے سے پہلے ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کی نزاکتوں کو سمجھے اور جو ہے وہ لولی پاپ کے بجائے جی بی کو مزید آرڈرز اور نوٹیفیکیشنز اور دوسرے عارضی نظام کی بجائے ایک مستقل نظام, مستقل سیٹ اپ جس کو آئین کا تحفظ حاصل ہو, آئین کی چھتری حاصل ہو, وہ دے دے. نہیں تو تبدیلی یعنی یوتھ میں تبدیلی کے آثار ہیں, وہ جو ہے ایک غصہ ان کے چہرے پہ, ان کے الفاظ میں, ان کے رویے سے محسوس کی جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں. اور ناظرین یقیناً کسی بھی قوم کی شناخت کے بغیر جو ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا نام رکھا جاتا ہے شناخت کے لیے. تو اسی طرح اگر گلگت بلتستان کو بھی پراپر شناخت نہیں ملے گی تو یقیناً یہ چنگاری سر نے بھی کہا کہ ایک لاوا بن کے پھٹ سکتا ہے آنے والے وقت میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.